السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 183 184 یعنی 183 اور 184 آیت لے کے حاضر ہوں، اس کا ترجمہ لے کے حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ روزہ رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ فرض صرف ہم پر ہی نہیں کیا گیا بلکہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی یا پرہیزگاری پیدا ہو۔ اور پھر چوتھی بات اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے لیے کچھ رعایت رکھی گئی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس میں بیمار ہوں جو لوگ ہوں یا سفر پر ہوں ان کے لیے رعایت رکھی گئی، اور جو طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھتے یا کسی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کا فدیہ ادا کریں۔ تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا، اور جو زیادہ کوئی نیکی کرے اس کے جواب میں تو وہ اسی کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن پھر آخری آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو، روزہ نہ چھوڑو، روزہ رکھو۔ تو مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے بھی اس کی تفسیر میں ایک نوٹ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بھی سماعت کر لیں۔ آپ لکھتے ہیں، اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی، لیکن مریض، مسافر، حاملہ عورتوں یا دودھ پلانے والی عورتوں یا ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جن میں روزے کی طاقت نہ ہو اس رعایت کو بدستور باقی رہنے دیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ بعد میں عذر باقی نہ رہے تو قضا کے اتنے روزے رکھ لیں جتنے رمضان میں ان سے چھوٹ گئے۔ تو مزید اس آیت کی وضاحت مولانا نے فرمائی، اس کے بعد ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح ہمیں ان روزوں کو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔